صلاة وسلاما على محمد رسول حبيب كريم سميع عليم ونبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد قد أفلح من دقاها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجمین ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بی ادبیست احباب زی وقار حمد و صلاة کے بعد اللہ رب العزت مال کے جل وعلا کی لارے بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کا مختصر حصہ تلاوت کرنے کا شرف عظیم حاصل کیا۔ دعا گو ہوں رب کائنات کے دربار گوہر بار میں کہ مالک کائنات رب ذوالجلال کا حق کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سن کر سمجھنے ماننے اور عمل کرنے کا بھی جذبہ عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کی الحمدللہ آمد ہے۔ رب کائنات کا انتہائی عظیم الشان بابرکت مہینہ 2 دن تک انشاءاللہ موجود ہوگا، اور جیسے ہی رمضان کی ابتدا ہوگی اللہ کی رحمتوں کے دروازے بھی کھل جائیں گے، اللہ رب العزت کے کرم کے دروازے بھی گناہگاروں کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا کرم، مالک کائنات کا فضل اور رب ذوالجلال کا احسان نے بے پایا پھر گناہگاروں پہ بے حساب برستا ہے، اتنا برستا ہے کہ گناہگاروں کے دامن کم پڑ جاتے ہیں، اس کا کرم زیادہ ہو جاتا ہے، اس کا فضل ہم جیسے گناہگاروں سے سنبھالا نہیں جاتا۔ اللہ کرے جب وہ مقدس گھڑیاں آئیں تو رب کائنات ہمیں ان گھڑیوں سے کما حق ہو استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب کائنات ہمیں ان کا ادب و احترام کرنے کے بھی جذبہ اور ذوق اور شوق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کا جو حصہ میں نے تلاوت کیا، مالک کریم نے ارشاد فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے نفس کو صاف کر لیا، جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا، فرمایا وہ کامیاب ہو گیا۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور جس نے اپنے آپ کا تزکیہ نہ کیا، اپنے آپ کو گناہوں سے نہ بچایا اور اپنے نفس اور اپنی جان کو گناہوں میں آلودہ اور ملوث کیا، رب کائنات فرماتا ہے دساہا قد خاب من دساہا، فرمایا وہ نقصان والا ہو گیا، وہ گھاٹے میں رہا جو گناہ سے نہ بچا، جو بدکاری اور سیاکاری سے نہ بچا، جو گناہ پہ گناہ کرتا رہا اور اپنی اس معصوم جان پہ ظلم کرتا رہا، اور اپنے قلب و اذہان کو، اپنی روح کو جو ہے وہ اللہ کے انوار و تجلیات سے مجلہ اور مصفہ نہ کیا، بلکہ شیطان کے پیچھے چل کے گناہ پہ گناہ کرتا رہا، فرمایا وہ ناکام ہو گیا، وہ گھاٹے والا، وہ بندہ نقصان میں رہا جس نے اپنا تزکیہ نہ کیا، جس نے اپنے آپ کو گناہ سے نہ بچایا۔ رب کائنات نے انسانی وجود کو 2 چیزوں کا مجموعہ بنایا ہے، 2 الگ الگ چیزیں ہیں رب کائنات نے جو ہر انسانی وجود کے اندر رکھی ہیں۔
رب کائنات نے وہ دو چیزیں ہر انسان کو ودیعت کر دی ہیں۔ وجود انسانی کے اندر ایک رب کائنات نے نفس کو رکھا ہے، اور دوسرا مالک کائنات نے اسی وجود کے اندر روح کو بھی رکھا ہے۔ یہ دو الگ الگ چیزیں رب ذوالجلال نے ایک جگہ پہ جمع فرمائی ہیں۔ اسی وجود کے اندر رب کائنات نے نفس کو بھی رکھا ہے، جو گناہ کا نمائندہ ہے، جو شیطان کا نمائندہ اور کرندہ ہے، جو غلط کاری کی طرف لے کے جانے والا ہے، اور روح جو رب رحمان کا نمائندہ ہے۔ روح بندے کو نیکی کی طرف لے کے چلتی ہے، اللہ رب العزت کی طرف لے کے چلتی ہے، رب کائنات کی ذات کی طرف بندے کو کھینچ کے لے جاتی ہے۔ ان دو الگ الگ اور متضاد چیزوں کو رب کائنات نے ایک وجود کے اندر رکھا ہے۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے مالک کونین فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسانی نفس کو بنایا اور بنا کے ہم نے اسے نیکی کا اس کے اندر جذبہ بھی رکھ دیا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نیکی کا جذبہ بھی رکھا ہے، فجور اور گناہ کا جذبہ بھی اسی کے اندر رکھا ہے۔ انسان کو ہم نے بنایا اور بنا کے دونوں جہتیں انسان میں رکھ دی، اور رب کائنات آگے فرماتا ہے فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، جب ہم نے انسان کو تخلیق فرمایا، انسان کو بنایا، تو بنا کے ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے۔ ہدیناہ النجدین، کہ بندے یہ راستہ نیکی کا ہے، یہ راستہ بدی کا ہے، یہ راستہ تجھے رب رحمان کی طرف لے کے جائے گا، اگر الٹے راستے پہ چلے گا تو یہ تجھے شیطان کی طرف لے کے جائے گا۔ تو دونوں قوتیں رب کائنات نے، رب ذوالجلال نے انسان کے اندر رکھ دی ہیں۔ اب انسان کے اوپر ڈیپینڈڈ ہے، آپ کے اوپر اور میرے اوپر منحصر ہے، چاہیں تو روح کو ہم طاقتور کر لیں، چاہیں تو ہم نیکی کی قوت کو زیادہ اس کا خیال رکھ لیں، اس کے لوازمات کو ہم انجام دینے لگ جائیں، اور چاہے تو ہم نفس کے پیچھے لگ کر اس کے برے راستوں پہ چلنے والے بن جائیں۔ رکھ رب کائنات نے دونوں چیزیں دی ہیں مالک ذوالجلال نے، کہ نیکی اور تقوی بھی انسان کے اندر رکھا ہے، برائی اور گناہ بھی رب کائنات نے انسان کے اندر رکھا ہے۔ یہ دونوں چیزیں رکھی ہیں، لیکن میں بیان یہ کر رہا تھا کہ نیکی کا نمائندہ، اللہ کا نمائندہ رب کائنات نے روح کو بنایا ہے، تو جو روح کو سنوار لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے قریب بھی ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا محبوب بھی بن جاتا ہے۔ اور جو اس کے مقابلے میں اپنے نفس کو سنوارتا ہے، نفس کے پیچھے لگ کے گناہوں پہ چلتا رہتا ہے، فرمایا قد خوابا، پھر وہ اللہ کے قریب نہیں ہوا، وہ فوز و فلاح والا نہیں ہوا، وہ کامیابی والا نہیں ہوا، وہ تو ناکام اور شیطان کے قریب ہو گیا ہے، وہ تو شیطان کے قریب ہو گیا۔ رب کائنات فرماتا کل روح من امر ربی، یہ روح کوئی عام چیز نہیں، یہ رب کا خاص الخاص امر ہے، یہ رب کا خاص الخاص کام ہے روح۔ اور نفس کے متعلق تو یوسف علیہ السلام بھی قرآن مجید کے اندر ان کے قول کے بھی مالک کائنات نے نقل کیا، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ لوگوں میں نفس کی پاکی بیان نہیں کرتا کہ میرا نفس بڑا پاک باز ہے، میرا نفس بڑا مجلہ اور مصفہ ہے، وما ابرئ نفسی، یہ نفس تو جب بھی کوشش کرتا ہے یہ پاک صاف نہیں، ان نفس لامارہ تم بالسوء، نفس کا جب بھی داؤ لگتا ہے یہ بندے کو گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے، نفس انسان کو گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو انسان جب نفس سے لڑنے لگ جاتا ہے اور نفس سے مجاہدہ کرنے لگ جاتا ہے اور روح کو پالنے لگ جاتا ہے، اسے انوار و تجلیات، اسے اللہ کی فرما برداری، آقا علیہ السلام کی اطاعت کے جام پہ جام پلاتا ہے، اور اسے گناہ سے بچا کر نفس کو کمزور کرتا ہے اور اپنی روح کو توانا کرتا ہے، تو پھر بندہ رب کے قریب ہوتا جاتا ہے، رب کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ جاہدو
اہواءکم کما تجاہدون اعداءکم، کہ اپنی خواہش سے بندے ویسے لڑ جیسے اپنے دشمن سے لڑتا ہے، اپنے نفس سے بھی ویسے ہی لڑ، جاہدوا اہواءکم، اپنی خواہشات سے بھی ویسے لڑو، کما تجاہدون اعداءکم، جیسے تو دشمن سے لڑتا ہے اور دشمن کے وار سے بچتا ہے، دشمن کے حملے سے بچتا ہے، جس طرح تو دشمن سے لڑائی کرتا ہے، یہ تیرا اندر بیٹھا ہوا دشمن باہر والے سے بھی زیادہ زہریلا ہے، اس سے بھی زیادہ مولے کہ اس سے بھی لڑا کر، اس سے بھی لڑا کر۔ تو جب تک مجاہدہ نہ ہو، جب تک تزکیہ نہ ہو، جب تک اس نفس کو کمزور نہ کر دیا جائے، اسے گناہ سے بچا نہ لیا جائے، اسے بدکاری سے نہ بچایا جائے، اسے غلط کاری سے نہ بچایا جائے، اس وقت تک بندہ مومن کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تیری اور میری کامیابی رب کائنات قرآن کے اندر کہہ رہا ہے کہ قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ ہے جس نے نفس سے لڑائی کر کے اس کو گناہ سے بچا لیا ہے، اسے گناہ سے بچا لیا ہے۔ داؤد علیہ السلام کی طرف رب کائنات نے وحی فرمائی تھی کہ انا ودی فی عداوت النفس، اے داؤد جی رب جلیل فرمایا مجھے ملنا ہو تو طریقہ اور پتہ میں بتاتا ہوں۔ جی باری تعالیٰ بتلا تیرا پتہ کیا ہے، تجھے ملنے کا کون سا طریقہ ہے کہ تجھے مل لوں یا تو مجھے مل جائے، تیرا قرب مجھے اور زیادہ نصیب ہو جائے، تیری نزدیکی اور مجھے مل جائے۔ تو فرمایا انا ودیا فی عداوت النفس، فرمایا مجھے ملنا ہے تو پھر داؤد تجھے اپنے نفس سے جہاد کرنا پڑے گا، اپنے نفس سے لڑنا پڑے گا، اپنے نفس کو تجھے کمزور کرنا پڑے گا، اس کی خواہش سے ہٹ کر اس کی خواہش کی مخالفت میں تجھے کام کرنا پڑے گا۔ جب تو نفس کی مخالفت کرنے لگ جائے گا تیرا خدا تجھے خود بخود مل جائے گا، تیرا خدا تجھے تب ملے گا جب نفس کی تو مخالفت کرے گا، جب اس کا کہا نہیں مانے گا، اور جب اس کا بندہ بن جائے گا یہ تجھے گناہ کی طرف لے کے چلے تو چل پڑے، یہ تجھے حرام چیزوں کے دیکھنے کی طرف لے کے جائے اور تو انکار نہ کرے چل پڑے، یہ تجھے حرام کاری کی طرف لے کے جائے، تو ہاتھ باندھ کے اس کے سامنے غلام بن کے کھڑا ہو کے جی آقا جیسے تو کہے گا یا تو کہتا جائے گا میں ویسے کرتا جاؤں گا۔ جب اللہ کے دشمن سے جو نفس اللہ کا مخالف ہے، اللہ کی سرکشی بھی کرتا ہے، جب بندہ اس نفس کا بن جاتا ہے پھر خدا ملا نہیں کرتا ہے، پھر رب تب ملتا ہے جب نفس کمزور ہو جائے، روح توانا ہو جائے، روح توانا ہو جائے۔ اور اس نفس کو کمزور کرنے کے لیے تین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کتنی چیزوں کی بولیے؟ تین چیزوں کی صوفیاء نے، نفس سے جنگ کرنے والوں نے، جہاد کرنے والوں نے اور نفس کو لگام اور لجام ڈالنے والوں نے عمروں اور سال کے تجربات کے بعد یہ باتیں بیان کی ہیں۔ قرآن و حدیث کے اندر بھی آتی ہے کہ اگر جو نفس کو کمزور کرنا چاہتا ہو اور اپنی روح کو توانا کرنا چاہتا ہو اور روح کے اوپر سوار ہو کر بندہ اپنے رب کائنات اور خالق حقیقی کے قرب کی منازلوں کو طے کرنا چاہتا ہو، اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہو، اللہ کے نزدیک ہونا چاہتا ہو اور شیطان سے دور ہونا چاہتا ہو، تو فرمایا اسے زیادہ چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، بس تین چیزیں کر لے اسے رب رحمان مل جائے گا، وہ رب کے قریب ہوتا جائے گا، وہ رب کے قریب ہوتا جائے گا۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں جو تزکیہ نفس کی بنیاد ہیں، جن کے بغیر بندے کا من صاف ہوتا، جب تک وہ تین چیزیں نہ ہوں اندر کی دنیا صاف ہوتی بولیے نہیں ہوتی۔ فرمایا کم کھانا، پہلا کیا ہے؟ کم خوردن، کم کھانا، اور دوسرا کیا ہے؟ کم خفتن، تھوڑا سونا، تھوڑا سونا، اور تیسرا ہے کہ کم گفتن، تھوڑا بولنا، دنیا کی باتیں کم کرنا، رب رب چوکھی کرنا، خاموش رہنا، اللہ کے ذکر و فکر میں لگے رہنا۔ فرمایا جب یہ تین چیزیں انسان ان پہ کار بند ہو جاتا ہے،
ان کو اپنے لیے لازم کر لیتا ہے اور ہمیشہ ان کو ادا کرتا رہتا ہے اور زندگی ان تین چیزوں کے اندر ڈھال لیتا ہے، فرمایا اس کا تعلق دنیا سے ٹوٹ جاتا ہے، رب رحمان سے جڑ جاتا ہے، رب رحمان سے جڑ جاتا ہے۔ اور یہ تینوں چیزیں، کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا، روزے کے اندر پائی جاتی ہیں، روزے کے اندر پائی جاتی ہیں۔ کم کھایا بھی کم جاتا ہے، سویا بھی بولیے کم جاتا ہے، اور بولا بھی کم ہی جاتا ہے، بات چیت بھی دنیا کی کم کی جاتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ اگر نفس کو کمزور کرنا ہے، نفس کو لگام ڈالنی ہے اور نفس کو اپنے تابع فرمان کرنا ہے اور اپنا حکم اگر نفس کے اوپر چلانا ہے اور روح کو توانا کر کے طاقتور اور اسے مجلہ مصفہ کر کے اگر اللہ کے قریب ہونا ہے، تو پتہ چلا روزے سے بڑھ کر کوئی ایسی بندگی اور مجاہدہ نہیں ہے جو بندے کو رب کے قریب کرنے والا ہو، جو رب کے قریب کرنے والا ہو۔ بندہ جب کھاتا پیتا ہے تو اس کا نفس توانا ہوتا ہے، اس کا نفس جو ہے وہ خواہشات کے پیچھے دوڑتا ہے، نفس طاقتور ہو گیا، خواہشات کے پیچھے دوڑنے لگ گیا، خواہشات کے پیچھے چلنے لگ گیا، ہر وقت الٹے خیال آتے گئے۔ جب انسان کے پیٹ میں کچھ نہیں جاتا، انسان بھوکا رہتا ہے، روزے کی کیفیت اور حالت کے اندر کہ بندہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک بندے کے پاس کھانا بھی پڑا ہے، بندے کے پاس پانی بھی پڑا ہے، دیگر لوازمات زندگی بھی پڑے ہیں، لیکن مجال ہے کہ بندہ ہاتھ ان کی طرف بڑھاتا ہو۔ بندہ نہ کھانے کی اشیاء کے قریب جاتا ہے، نہ بندہ پینے کی چیزوں کے قریب جاتا ہے، نہ اور لوازمات زندگی کے قریب جاتا ہے، حالانکہ بظاہر اسے دیکھنے والا کوئی نہیں، اس کی نگرانی کرنے والا کوئی نہیں کہ یہ تو کمرے کے اندر بھی جا کے، چار دیواری کے اندر بھی جا کے کھا سکتا تھا، لیکن عقیدہ یہ ہے کہ میں تو وہ مجاہدہ کر رہا ہوں کہ جیسے جیسے نفس کمزور ہوتا جائے گا، یموت مجھے ملتا رہے، اتنا کھاتا رہوں بس زندگی چلتی رہے، بس زندگی بولیے چلتی رہے۔ یہی وجہ ہے کہ کریم آقا علیہ السلام نے کبھی زندگی پوری میں کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا ہے، عمر بھر سرکار نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، حتی قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اماں جی ایسا فرماتی ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے کبھی سرکار کو پیٹ بھر کے کھانا کھاتے دیکھا نہیں، حتیٰ کہ آپ کی روح مبارکہ قبض ہو گئی، آپ کا ظاہری انتقال ہو گیا، لیکن اللہ کے نبی نے زندگی ساری کے اندر اتنا کبھی نہیں کھایا کہ پیٹ بھر جائے اور نفس اپنی من مانیہ کرنے لگ جائے، بلکہ ساری زندگی کریم آقا علیہ السلام نے والضحیٰ کے رکھنے والے واللیل کی پیاری پیاری زلف والے نبی تاجدار نے اپنے سارے غلاموں کو یہ درس دیا ہے، پیٹ کے اوپر بھی پتھر باندھ کے کہ جب بھی ضرورت ہو پیٹ نہ بھر لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ نفس توانا ہو جائے، روح کمزور ہو جائے، نفس من مانیہ کرنے لگ جائے۔ کہ پتھر بھی باندھے ہیں، پیٹ کے اوپر بھی پتھر ہی باندھ رکھے ہیں۔ اور اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین ارشاد فرماتی 2 مہینے گزر جاتے ہیں لوگوں، نبیوں کے تاجدار کے گھر میں چولہا نہیں جلتا ہے، 2 مہینے گزر جاتے ہیں، سرکار کے گھر میں کبھی چولہا نہیں چلا ہے، کبھی دھواں بھی اٹھا ہے، بس کبھی پانی کے چند گھوٹوں میں گزارا کیا جاتا ہے اور کبھی چند کھجوریں کھا کے اس پیٹ کی آگ کو بجھایا جاتا ہے، اس شکل کی ضرورت کو پورا کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا زندگی کا انداز یہ رہا ہے کہ کبھی کھایا پیٹ بھر کے نہیں ہے، بھوکا رکھا گیا ہے اپنے آپ کو۔ اور باہر عالم یہ ہے کہ رب کائنات نے تو ساری کائنات محمد عربی کو عطا کر دی،
ساری کائنات سرکار کے قدموں میں واردی، ساری کائنات دو جہاں ملک میں اور جو کی روٹی غذا، دو جہاں ملک میں اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی کنایت پہ لاکھوں سلام، اس شکم کی کنایت پہ، اس شکم کے سر کے اوپر اور اس شکم کے اس انداز زندگی کے اوپر لوگوں ایک ایک سلام نہیں ہے، دو دو سلام نہیں ہے، تیر سلام بھی نہیں ہے، بلکہ فضل علی فرماتے ہیں کہ باہر تو رب ذوالجلال نے ساری کائنات کے خزانے اپنے حبیب کو عطا کر رکھے ہیں، اور گھر کی زندگی کا حال یہ ہے کہ اپنی جو کی روٹی کھا کے محمد عربی گزارا کر رہے ہیں۔ سرکار اس جو کی روٹی کے اوپر گزارا کر رہے ہیں، تو فرمایا دو جہاں ملک میں اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت میں لاکھوں سلام، ہزاروں کروڑوں سلام، کہ جنہوں نے یہ طرز زندگی ہمیں بتایا تھا کہ پیٹ کو بھوکا رکھا جائے تو یہ انسان کا نفس کمزور ہوتا ہے، اس کی روح توانا ہو جاتی ہے، اس کی روح مضبوط ہو جاتی ہے، پھر کیفیت اور عالم یہ آتا ہے کہ بندہ چل تو اس شریر کے اوپر رہا ہوتا ہے اور اس کی روح یہ ساتوں آسمان پار کر کے رب کے عرش کا طواف کر رہی ہوتی ہے۔ فرمایا جب روح توانا ہوتی ہے اور انسان خالی پیٹ ہوتا ہے، نفس کمزور ہوتا ہے، تو روح کا تعلق عالم بالا سے جڑ جاتا ہے۔ جہاں کی روح رہنے والی تھی، مکین تھی، جس عالم سے اسے غذا ملتی ہے، جس عالم کی یہ رہنے والی تھی، جہاں اس کا اصل ٹھکانہ تھا، رہائش تھی، تو بندہ جب اس روح کو توانا کرتا ہے اور نفس کو بندہ ضعف اور لاغر میں مبتلا کر دیتا ہے، یہ ظالم یہیں رک جاتا ہے، یہ دنیا میں دھکے کھاتا رہتا ہے، اور اس کی روح ساتوں آسمان سے اوپر، حتیٰ کہ سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر، اور پھر سدرۃ المنتہا سے اوپر عالم خلق سے نکل کر عرش کے اوپر عالم امر میں چلی جاتی ہے، جہاں خاص انوار و تجلیات ہوتے ہیں۔ اس عالم کے اندر جا کے انسان کی روح اتنے انوار و تجلیات لیتی ہے، اتنا فیضان لیتی ہے کہ بظاہر پھر بندہ ادھر ہوتا ہے، بظاہر یہ وجود خاکی ہوتا ہے، یہ وجود بشری ہوتا ہے، لیکن نہ گناہ کے قریب جاتا ہے، نہ شیطان کے قریب جاتا ہے، کسی کے قریب نہیں جاتا۔ کیوں؟ یہ روزہ جو رکھ رہا ہے، یہ اس وجود کو کمزور جو کر رہا ہے اور روح کو توانا کر رہا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کھانا بھی ہو تو اتنا پیٹ بھر کے نہ کھا کہ تیرا سانس ہی مشکل ہو جائے۔ فرمایا کھانا ہو تو پیٹ کے 3 حصے کر لو۔ کتنے حصے کر لو؟ بولیے 3 حصے۔ ایک حصہ کھانے کے لیے، فرمایا دوسرا حصہ پینے کے لیے، اور تیسرا حصہ سانس کے لینے دینے کے لیے۔ سانس کے لیے رکھ، اتنا نہ بھر کہ تیرا ہوش اٹھ جائے، اتنا نہ اپنے شکم کو بھر کے رکھ کہ تجھے دنیا مافیا کی خبر نہ رہے۔ فرمایا پیٹ کو 3 حصوں میں بانٹ، اور پھر اس کے مطابق چل، پھر تیری روح جو ہے وہ توانا ہوتی جائے گی، تیری روح جو ہے وہ تکڑی ہوتی جائے گی۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حکیم لقمان کی ایک بڑی لمبی وصیت کو نقل فرمایا ہے، جو وصیت حکیم لقمان نے اپنے بیٹے سے کی تھی۔ آخری وقت آیا تو کہنے لگے بیٹا میری بات پلے باندھ لینا، میری بات کو اپنے دل کی تختی کے اوپر لکھ لینا۔ بابا جی بات کیا ہے؟ فرمایا بیٹا جب انسان کا معدہ بھر جاتا ہے، انسان کا پیٹ وہ لبالب بھر جاتا ہے، تو پھر یاد رکھ انسان کی سوچ اور فکر ختم ہو جاتی ہے، انسان کی عمدہ سوچ غرق ہو جاتی ہے، اس کے سوچنے کی فکر، اس کی دیگر ساری فکریں اور سوچیں کہ جب ساری توجہ رہے گی پیٹ کے اوپر ہی کہ بس پیٹ ہی تو بھرنا ہے اور کچھ کرنا
نہیں ہے۔ جب انسان پیٹ بھر لیتا ہے اس کی عمدہ فکر بھی ختم ہو جاتی ہے، عمدہ سوچ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو پیٹ بھر کے نہ کھانا۔ اور دوسری بات فرمائی کہ جو پیٹ بھر کے کھاتا ہے وہ حکمت اور دانائی سے خالی ہو جاتا ہے، وہ حکمت اور دانائی سے خالی ہو جاتا ہے، وہ پیٹ کے اوپر متوجہ رہتا ہے، اس جہنم اور اس گڑھے کو بھرنے میں لگا رہتا ہے۔ اس کی حکمت اور دانائی، اس کی وزڈم اور دانش وہ ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہے۔ بس ایک توجہ ہے کہ پیٹ بھر جائے، پیٹ بھر جائے۔ تو بیٹا پیٹ بھر کے کھایا نہ کر، تھوڑا کھایا کر۔ اور تیسری بات حکیم لقمان اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں کہ میرے بیٹا، جب انسان انتہائی پیٹ بھر بھر کے کھاتا ہے جسم عبادت سے ڈھیلا پڑ جاتا ہے، بندے کو نیند کا غلبہ جاتا ہے، انسان پہ غنودگی طاری ہو جاتی ہے، اس کے آزار وجود اسے بندگی کی طرف جانے نہیں دیتے ہیں، اسے رب رب اور عبادت کی طرف نہیں جانے دیتے ہیں، بلکہ اسے سست اور کاہل بنا دیتے ہیں کہ وہ ہر وقت چاہتا ہے کہ جب بھی وقت ملے میں نیند کے مزے لینے والا بن جاؤں، میں نیند پوری کرنے والا بن جاؤں۔ اور بابا صاحب فرماتے اٹھ فریدہ، جنہوں نے اس نفس کو مارا ان کی بات کر رہا ہوں، جنہوں نے روح کو توانا کیا تھا، اٹھ فریدہ ستیا تے جھاڑو دے مسجد، اٹھ فریدہ ستیا تے جھاڑو، ذرا بولیں جھاڑو دے۔ کئیوں نے ترجمے کی، ایک یہ مسجد فرمایا یہ تو ہر کوئی صاف کرتا ہے، فرید تو من کی مسجد کو صاف کر۔ اٹھ فریدہ ستیا تے جھاڑو دے مسجد، فرید اس من کی مسجد کو، اس اندر کے خانے کو صاف کر کہ جہاں کبھی کھانے کی خواہش پڑی ہے، جہاں کبھی نیند کی خواہش پڑی ہے، جہاں کبھی مال و دولت کے اکٹھا کرنے کی خواہش بھی دل بنا رہی ہے، فرید یہ ساری خواہشیں صاف کرتا جا۔ فرید یہ من کی دنیا کو صاف کر، جب تم من کی دنیا کو صاف کرے گا مولا پھر تیرے من کے اندر آ جائے گا۔ اٹھ فریدہ ستیا تے جھاڑو دے، بولے جے ذرا جھاڑو دے، کبھی ادھر بھی توجہ کر لے، کبھی ادھر بھی توجہ کر، یہ من کی دنیا صاف کر۔ تو ستا رب جاگدا، ہائے ہائے تو ستا رب جاگدا، تیری ڈاڈھے نال برید، جب اس سے برید لگا رکھی ہے، جب اسے دل دے دیا ہے اور اسے اپنے جسم و جان کا تو نے مالک ہی مان رکھا ہے، جب یہ دل تو نے اس رب کائنات کو دیا ہوا ہے تو فرید پھر دیکھ وہ تو کبھی سوتا بھی نہیں ہے، اسے تو اونگ بھی نہیں آتی ہے، وہ تو تیرا انتظار کرتا ہے اور وہ متوجہ رہتا ہے کہ کبھی تو فرید چل کے میری طرف بھی آ جائے، کبھی تو فرید میرے دربار میں آ کے اس سے مانگنے والا بن جائے۔ تو فرید سو نہ جا، فریدہ سو نہ جا، فریدہ جاگ، فریدہ جاگ لے جتنا جاگنا ہے افلاک کے تلے، پھر حشر تک سویا رہے گا اس خاک کے تلے۔ تو جاگ فرید و دین۔ تو حکیم لقمان کیا کہہ رہے ہیں، بیٹا آزاد سست پڑ جاتے ہیں، پیٹ بھر کے کھانے سے انسان کا جسم ڈھیلا پڑتا ہے، اور پھر یہ اللہ کی بندگی کی طرف، اللہ کی ریاضت کی طرف، اللہ کے سجدوں کی طرف، رب رب کرنے کی طرف یہ نفس آیا نہیں کرتا ہے، یہ وجود آیا نہیں کرتا ہے، یہ اللہ کو بلا دیتا ہے، شیطان کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ تو پھر اتنا نہ کھا کہ تو رب سے دور ہوتا جائے، اللہ سے دور ہوتا جائے۔ چوتھی بات حکیم لقمان اپنے بیٹے سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ بندہ جب پیٹ بھر کے کھاتا ہے نا، دل پہ زنگ آ جاتا ہے، دل کی صفائی اور مجلہ اور مصفہ ہونے میں، اس کا تزکیہ ہونے میں فرمایا وہ کمی ہو جاتی ہے۔ دل صاف رہتا، دل تب صاف رہتا ہے جب اندر کا حصہ خالی ہو، جب پیٹ خالی ہوگا تو تیرا دل پھر بندگی کی طرف لگا رہے گا، تو یہ صاف اور مجلہ مصفہ رہ جائے گا۔
اور پانچویں بات ارشاد فرماتے ہیں بیٹا جو پیٹ بھر کے کھاتا ہے نا اسے رب کی بارگاہ میں نہ ذکر میں لذت آتی ہے نہ مناجات میں سواد آتا ہے، اسے نہ ذکر خدا اچھا لگتا ہے، نہ اسے وہ چاشنی نصیب ہوتی ہے، نہ وہ رب کے شوق، نہ وہ دل کے سوز اور وہ تار چھڑتے ہیں۔ وہ دل تو معلوم پتھر ہو جاتا ہے جس کی صرف اور صرف طلب یہ ہے کہ حال میں مزید ابھی اور کھانا مل جائے، ابھی اور کچھ مل جائے، ابھی اور کچھ نصیب ہو جائے۔ تو جب بندہ پیٹ بھر کے کھانے لگ جاتا ہے نہ رب میں سواد آتا ہے نہ التجاؤں میں سواد آتا ہے، کسی چیز میں بندے کو ذوق آتا نہیں، یہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ تو پہلی مجاہدہ کی اور رب کے قریب ہونے کی بات یہ تھی کہ بندہ کم کھانے والا ہو، بندہ بولیے کم کھانے والا ہو۔ اور سارا دن جو انسان جانوروں کی طرح چرتا رہتا ہے، کھاتا رہتا ہے، جب رمضان آ جاتا ہے اس کا کھانا بند ہو جاتا ہے، اس کا کھانا بند ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے، سب کچھ پاس پڑا ہے، ہاتھ لگاتا اس کی طرف ہاتھ بڑھاتا نہیں ہے، اپنی خواہش کو پہلا وہ اس کے اوپر قید لگا دیتا ہے، اسے اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی محبت کا وہ پہلی بار اسے لگام پہنا دیتا ہے کہ اب مرضی تیری نہیں چلنی، اب اس رحمان کی چلنی ہے، اب تیرا حکم چلنا نہیں ہے بلکہ رب رحمان کا چل رہا ہے۔ اور دوسری چیز جو انسان کو مجاہدے کے اندر ضروری ہے رب کے قرب کے لیے، وہ کم سونا ہوتا ہے، وہ کم سونا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت مومنوں کا وصف ارشاد فرماتا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع، کہ میرے بندے وہ ہیں جب رات ڈھلتی ہے ان کی رب سے ملاقات چلتی ہے، لوگ بڑے آرام سے سو رہے ہوتے ہیں، بڑا محو استراحت ہوتے ہیں، آرام پہ آرام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے عاشق وہ ہیں جو ساری دنیا سے دامن بچا کے خود کو چھپا کے چپکے سے کسی نکر میں بیٹھ کے اس کے دربار میں رو رہے ہوتے ہیں، التجا پہ التجا کر رہے ہوتے ہیں، اس کے دربار کے اندر اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کے، اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کے التجا پہ التجا کرتے ہیں، آہو بکا پہ بکا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ اب جب ساری کائنات سو چکی ہے، اب فقط یا تو جاگنے والا ہے یا تیرا میں گناہگار بندہ جاگنے والا ہوں، اب یا تو جاگ رہا ہے یا میں جاگ رہا ہوں۔ التجا کر رہے ہوتے ہیں، یا تو جاگ رہا ہے یا بولیے میں جاگ رہا ہوں، بس تو دیکھنے والا ہے میں لانے والا ہوں، اب دوسرا کوئی نہیں ہے، مہربانی کر مجھ پہ کرم کی نگاہ فرما دے، مجھ پہ کرم کی نگاہ فرما دے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فرائض نمازوں کے بعد سب سے بڑا درجہ رات کی تہجد کی نماز کا ہے۔ کون سی نماز کا بولیے؟ تہجد کی نماز کا ہے۔ فرمایا فرائض کے بعد جتنی بھی نوافل، جتنی بھی بندگی ہے زوائد بندگیوں کے اندر سے، فرمایا ہر سجدہ جو رب کائنات کے دربار کے اندر ہوتا ہے، فرمایا ہر سجدہ ہی لاجواب ہے، ہر سجدہ بے مثل ہے، فرمایا باقی سارے سجدے ایک طرف رہ جاتے ہیں۔ رات کی تنہائی کے اندر جب سارے آرام کر رہے ہوتے ہیں، بندہ اٹھتا ہے چپکے سے اس کے دربار میں آ جاتا ہے، مولا کے دربار میں بولیے آ جاتا ہے، آ کے جبین نیاز جھکا دیتا ہے، مولا اب تو ہے سامنے یا میں ہوں، اب تو ہے سامنے یا میں ہوں، کوئی تیسرا نہیں ہے، اب میں سنانے والا ہوں تو سننے والا ہے، اب میں سنانے والا ہوں تو سننے والا ہے۔ پھر بندہ اپنی ساری التجائیں، اپنے سارے سوالات، اپنے من کی ساری باتیں جب اس مالک کریم کے دربار میں پیش کرتا ہے، التجائیں پیش کرتا ہے، خدا خود فرماتا ہے کوئی دوسرا نہیں سنتا، میں رب رحمان خود سنتا ہوں، میں رب رحمان خود سنتا ہوں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب رمضان کی پہلی رات آ جاتی ہے، رمضان کی پہلی رات شروع ہوتی ہے، رب کائنات کے دربار گوہر بار سے اعلان ہوتا ہے کوئی طالب نیکی ہے، کوئی نیکی کا طالب،
او نیکی کا ارادہ کرنے والے میں رب اعلان کر رہا ہوں جلدی کر نیکی زیادہ کر لے، نیکی کی طرف دوڑ، نیکی زیادہ کر لے۔ ہے کہ ایسا جو گناہ کی طرف جانے والا ہو، میں رب رحمان اعلان کر رہا ہوں کہ گناہ سے باز آ جا، گناہ سے رک جا۔ آج سے یہ میرا مہینہ میرے کرم کے بارشیں برس رہی ہے، میرے فضل کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ اب رمضان کی راتیں وہ ہیں کہ جو سو کے گزارنی نہیں چاہیے، رب کے دربار میں رو رو کے گزارنی چاہیے۔ اتنا ڈھیلا نہیں، اونچی بولی سبحان اللہ۔ پہلی رات آتی ہے، پہلی رات آتی ہے، اعلان ہونے لگ جاتا ہے رب کائنات کے دربار سے، مالک ذوالجلال کے دربار سے کہ ہے کہ نیکی کا قصد کرنے والا جو نیکی زیادہ کر لے، ہے کہ زیادہ بھلائی کرنے والا جو زیادہ بھلائی کر لے، اور ہے کہ ایسا جو گناہ کا ارادہ کرنے والا ہو۔ میں رب رحمان، میں غفور رحیم رب اعلان کر رہا ہوں کہ بندے اب گناہوں سے باز آ جا، میں نے تو جہنم کے دروازوں کو بھی بند کر دیا ہے، میں نے تو جنت کے دروازوں کو کھول دیا ہے، اب تو گناہوں سے باز آ جا اے بندے، اب تو بدی سے باز آ جا۔ یہ کتنا کرم بھرا انداز ہے، کتنی محبت بھری یہ ندا وہ خود مالک دے رہا ہے۔ بندے اب تو گناہوں سے باز آ جا، اب تو رک جا، اب تو اپنا قدم روک لے، اب تو اٹھنے والے قدم اور شخص کو روک لے کہ میں نے تو تیرے لیے شیطانوں کو بھی قید کر دیا ہے، میں نے تو تیرے اوپر جہنم کے دروازے بند کر دیے ہیں، اور میں نے تجھ گنہگار کے لیے اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دیا ہے۔ اب طلب کرنا تیرا کام ہے، عطا کرنا میں رب رحمان کا کام ہے۔ اب گناہ سے باز آ جا، اب گناہ سے رک جا۔ تو یہ دوسری ندا آتی ہے رب کائنات کے دربار گوہربار سے کہ اب تو میرے بندے گناہوں سے باز آ جا۔ اور تیسری ندا آتی ہے ہر رمضان کی رات مغرب سے لے کے فجر تک۔ کہاں سے لے کے؟ بولیے، فجر تک۔ ہر رات یہ ندا آتی ہے رب کائنات کے دربار گوہربار سے، اللہ رب العزت کی جناب خاص سے یہ ندا پہ ندا آتی ہے، یہ آوازیں پہ آوازہ آتا رہتا ہے کہ بندے میں رب رحمان ہو کے اعلان کر رہا ہوں، ہے کہ اس گنہگاروں کے اندر، ہے کہ بدکاروں کے اندر سے، ہے کہ ایسا جو سیاہکاروں کے اندر سے اٹھ کے آئے اور آ کے میرے دربار کے اندر آ کے اپنے گناہوں کو لے آئے، اپنی خطا کو اٹھا کے لے آئے، اپنی بدکاریوں کو سامنے لے آئے، اور لا کے میرے کرم کے دروازے سے آ کے بخشش مانگے، میں رب کائنات اسے بخشنے والا بن جاؤں گا۔ رمضان کی راتیں سونے کی نہیں ہے، یہ رمضان کی راتیں اس کے دربار میں رونے کی ہے۔ اور اس سے بڑا کرم اور کیا ہو، گناہ ہم کریں بلا وہ رہا ہو، گناہ آپ اور میں کریں بلا رب رحمان رہا ہو، اللہ رب العزت ندا دے رہا ہو۔ مالک آپ کو اور مجھے جگہ جگہ کے ہر لڑی ندا دے لے کے بلائے اور بلا کے کہے کہ تم آتے کیوں نہیں ہو، تم بخشش کو طلب کیوں نہیں کرتے ہو، تم اپنے گناہوں کا اعتراف میرے دربار میں آ کے کیوں نہیں کرتے ہو۔ جب میں جو اعلان کر رہا ہوں، میں جو سرعام مرادی کر رہا ہوں، بندے بخشش تو مانگ لے، عطا میں کرتا جاؤں گا۔ بخشش تو مانگ لے، عطا بولنا ذرا، عطا اپنی ایمانداری سے سوچ، اس سے بڑھ کے کرم اور کیا ہو، اس سے بڑھ کے فضل اور کیا ہو کہ بندے گناہوں کی بخشش تو مانگ، عطا میں کر دوں گا۔ پھر اگلی ندا آتی ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں رب کے دربار گوہربار سے کوئی ہے ایسا جو توبہ کرنے والا ہو، کوئی ہے ایسا جو پلٹ کے مجھ سے یاری لگانے والا ہو، جو اپنے گناہوں کے اوپر شرمندہ بھی ہو، ندامت کے آنسو بھی بہانے والا ہو۔ پورا سال اس نے توبہ کی تھی، بندہ توبہ کرتا رہتا ہے، بندہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہتا ہے،
اپنے دلوں کا قرضہ گناہوں پہ آنسو بہاتا رہتا ہے، لیکن وہ بے نیاز میری توبہ کو قبول بولیے نہیں کرتا۔ رمضان کی پہلی رات سے لے کر آخری رات تک وہ خود آواز دیتا ہے آ جاؤ جیسے بھی تھی، پہلے توبہ قبول نہیں کی، اب ساری توبہ قبول کر لو۔ پہلے میں نے تیری بات کو مانا نہیں تھا، تیرے آنسو بہانے کو دیکھا نہیں تھا، تیرے رونے کو بھی نہیں دیکھا تھا، تیری التجاؤ کو بھی نہیں سنا تھا، تیری آہو بکا کے بھی توجہ نہیں دی گئی تھی، لیکن آج میں رب رحمان اعلان کر رہا ہوں سو نہ جا، سو نہ جا، اٹھ کے میرے دربار میں آ اور آ کے توبہ کر، توبہ میں قبول کر لوں گا۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، وہ خود جو اعلان کر رہا ہے میں سب سے بڑا توبہ قبول کرنے والا میں ہوں، سب سے زیادہ توبہ میں قبول کرتا ہوں۔ تو خود اعلان کر رہا ہے کہ کوئی توبہ والا ہو جسے توبہ قبول ہونے کی کا یقین نہ ہو اور وہ چاہتا ہو میری توبہ قبول ہو جائے، وہ رمضان کی راتوں میں جاگ کے میرے دربار میں آ جائے۔ پھر اس کے بعد اگلے کرم کا اعلان ہوتا ہے، اگلے اللہ کے فضل کا اعلان ہوتا ہے۔ ہے کوئی ایسا دعا مانگنے والا جو چاہتا ہو اس کی دعا کو قبول کر لیا جائے؟ ہے کوئی دعا مانگنے والا جو چاہتا ہو کہ اس کی دعا کو قبول کر لیا جائے، اس کی آرزو کو پائے تکمیل تک پہنچا دیا جائے، اس کی دل کی تمنا کو؟ ہزاروں خواہشیں ہیں جو کبھی پوری بھی نہیں ہوئی، جنہیں کبھی عملی جانا بھی نہیں پہنایا گیا ہے۔ جب رمضان کی راتیں شروع ہوتی ہیں وہ خود اعلان کرتا ہے اب آ، مانگنا تیرا کام ہے، تیری دعا کو قبول کر لینا میں رب رحمان کا کام ہے۔ دعا کو قبول کرنا میں رب رحمان کا کام ہے۔ حالانکہ دعا کے نہ قبول ہونے کے متعلق بڑے سارے اسباب لکھے کہ گناہ آ جاتے ہیں، غلط کاریاں آ جاتی، یہاں مطلقاً اعلان ہے جیسا بھی تو آئے گا میں جو وعدہ کر رہا ہوں، میں جو تجھ سے وعدہ کر رہا ہوں، میں جو عہد کر رہا ہوں کہ آ کے مانگنا تیرا کام، دعا کرنا تیرا کام، اور اس دعا کو قبول کر لینا میں رب رحمان کا کام۔ رب رحمان فرما رہا ہے۔ اور اگلا کرم پھر اعلان ہوتا ہے، یہ اول رات سے لے کر آخر رات تک ہر رات یہ سلسلہ چلتا ہے، ہر رات یہ روٹین اور سلسلہ بولیے چلتا رہتا ہے۔ تو یہ اعلانات ہوتے رہتے، اعلان پہ اعلان ہوتے رہتے ہیں۔ آخری اعلان ہوتا ہے کوئی فقیر سائل مانگنے والا ہے، کوئی بھکاری بھیک لینے والا ہے کہ ایسا مانگتا کہ جو ٹکڑے کا محتاج ہو، ہے کہ ایسا کہ جسے سال بھر نہ دیا گیا ہو، جسے سال بھر ٹکڑے خیرات بھی نہ ملا ہو، آج کی رات یہ اول رات سے لے کر آخری رات تک آ کے مانگنا اس کا کام ہے، خیرات عطا کرنا رب رحمان کا کام بن جاتا ہے۔ مانگنا تیرا کام ہے، عطا کرنا بولیے اتنے حاجی صاحب نہ بنیے، بولیے عطا کرنا رب کا کام، عطا کرنا رب کا کام ہے۔ تو کتنے کم و بیش 6 اعلانات کیے جاتے ہیں، بار بار بلایا جاتا ہے کہ طالب نیکی کا شوق رکھنے والا اسے چاہیے کہ نیکی زیادہ کر لے، اسے چاہیے کہ بھلائی اور اچھائی کی طرف زیادہ چلنے والا بن جائے، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے، یہ وہ لمحات ہے، یہ وہ پیاری گھڑیاں ہے، یہ وہ رب کائنات کی بابرکت گھڑی ہے جہاں نفل فرضوں کے برابر کر دیے جاتے ہیں، جس میں نفل فرض کے بولیے برابر کر دیے جاتے اور فرض ایک فرض 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا اب تو اٹھ کے نیکی کر لے، اب تیری نیکی کا معیار پہلا نہیں رہا، اب تیری نیکی کا معیار پہلا نہیں رہا، انداز تیری نیکی کا پہلا نہیں رہا ہے کہ تو ایک کرے گا تو رب کائنات ایک لکھ دے گا یا 10 لکھ دے گا۔ اب سارے گریے، اب سارے انداز، اب سارے طریقے رب کائنات نے بدل ڈالے ہیں، اب کرے گا نفل رب کائنات فرض لکھا جائے گا۔ سیادی مرشدی
اندر، ان لمحات کے اندر آ کے اس کی رحمت کے کلیے بدلے جاتے ہیں، انداز اور طریق بدل دیے جاتے ہیں کہ انتہائی نیچے والی چیز کو اٹھا کے اوپر والی کے برابر کر دیا جائے، اوپر والی کے برابر کر دے، نفلوں کو اٹھا کے فرضوں کے برابر، نفلوں کو اٹھا کے فرضوں کو برابر، اور ایک فرض کو 70 درجوں کے برابر، 70 فرض کے برابر۔ جب اتنا کرم اور اتنا فضل وہ کر رہا ہے تو پھر اوپر سے ندا بھی وہی دیتا ہے، اعلان بھی اسی کے دربار گوہروار سے ہوتا ہے کہ بندے جب رحمت کے انداز بدلے گئے ہیں، اب مہربانی کر یہ 30 راتیں زندگی کے انداز تو بھی بدل لے، اب تو بھی انداز کو بدل، اب طریقے حیات کو بدل، اب سویا نہ رہے، اب جاگنے والا بن جا۔ اب کیا ہو؟ بولیے اٹھ فریدا، اٹھ فریدا، بولیا جی اچھی اٹھ فریدا، ستیا تے جھاڑو دے مسجد، اٹھ فریدا ستیا تے جھاڑو دے مسجد، اس مسجد کو صاف کر اور پھر تجھے اس کی ندا سنائی دے گی۔ دوسری ندا آتی ہے، پھر میں دوبارہ حدیث کو بیان کر رہا ہوں، اے گناہ کرنے والے اب تو گناہ سے رک جا۔ کیسا محبت بھرا انداز ہے، کیسا عجیب طریقہ ہے، او گناہ کرنے والے تیرا نقصان ہے، تیرا نقصان ہے، تیرا فائدہ نہیں ہے، گناہ سے باز آ جا، گناہ سے پیچھے ہٹ جا۔ یہ راتیں گناہ کرنے کی نہیں ہیں، یہ راتیں زنا کرنے کی نہیں ہیں، یہ راتیں غفلت کے اندر گزار دینے کی نہیں ہیں، یہ راتیں اس کی رحمت کو لوٹ لینے کی ہیں۔ گناہ سے باز آ جا۔ پھر ندا دیتا ہے تیسری، ہے کوئی حال میں مستغفر، ہے کوئی ایسا جو گناہوں کی معافی چاہے، جو اپنے گناہ بخشوانا چاہتا ہو، ہے کوئی ایسا جو توبہ قبول کروانا چاہتا ہو، ہے کوئی ایسا جو دعا قبول کروانا چاہتا ہو، ہے کوئی ایسا جو چاہے کہ مانگوں میں اور جو کچھ مانگتا جو رب کائنات بغیر انسان کی عطا کرتا جائے، بس اٹھ کے آنا تیرا کام ہے، عطا کرنا رب رحمان کا کام ہے۔ اول رات سے آخر رات تک یہی چلتا رہتا ہے، یہی چلتا رہتا ہے۔ بندے تم مانگتے کیوں نہیں ہو؟ تو یہ راتیں سونے کی نہیں ہے، یہ اس کے دربار میں رونے کی ہے۔ دوسری حدیث پاک کے اندر آتا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ رمضان کی راتوں میں قیام کرتا ہے، سوتا نہیں، یہ جاگ جاگ کے بندگی اور عبادت کرتا ہے، صرف 30 راتوں کی عبادت کرتا ہے، تراویح کو پڑھتا ہے، پچھلی رات سحری کے وقت وہ اللہ کی پھر بندگی کرتا ہے، کبھی تلاوت قرآن کے اندر راتیں گزرتی ہیں، کبھی سماعت قرآن کے اندر، کبھی اللہ کے اندر گزرتی ہے، کبھی یہ راتیں رب کے اندر گزر جاتی ہے۔ فرمایا رمضان گزرتا ہے، رب کائنات گناہوں سے یوں پاک کرتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ہی آج آیا ہو، ماں کے پیٹ سے آج نکل کے آیا ہو۔ رب کائنات گناہ اتنے مٹا دیتا ہے، گناہ اتنے مٹا دیتا ہے۔ تو مجاہدے کے لیے میں نے کہا تھا دوسری شرط کم خفتن ہے، تھوڑا سونا ہے، اور تیسری شرط جو صوفیاء نے لکھی ہے کم گفتن ہے، تھوڑا بولنا ہے۔ تھوڑا بولنا انسان کے ہر اعضاء کا روزہ ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے جو بندہ روزہ رکھ کے بھی لغو باتوں سے باز نہ آئے، رب کو اس کے روزے کی ضرورت ہے، جو اس کے پیاس برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ادھر روزہ ہو، ادھر سارا دن زبان لغو بکتی رہے، زبان غلط باتیں کرتی رہے، غیبتیں اور کینے چلتے رہے، کسی کی عزت میں زبان سے حملہ کیا جائے۔ فرمایا ایسے بھوک اور پیاس کی رب کو ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا جیسے بھوک اور پیاس کا روزہ ہوتا ہے، انسان کے ہر اعضاء کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ احفظ الیک لسانک، آقا علیہ السلام نے فرمایا بندے اپنی زبان کی حفاظت کیا کر، اپنی زبان کی حفاظت کیا کر، یہ تیرے لیے سب سے بڑی بوال کا ذریعہ تیری زبان بنے گی۔ انسان جب جاگتا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جب جاگتا ہے صبح صبح سارے اعضاء اس زبان کو ہاتھ جوڑے کھڑے ہوتے ہیں، منت کر رہے ہوتے، مہربانی کرنا تو قابو میں رہنا،
تو ذرا قابو کے اندر رہ جانا، ذرا کنٹرول کے اندر رہ جانا. اگر تو پھسل گئی تو تیرے ایک اتنی ساری کی وجہ سے ہمیں عذاب سہنا پڑے گا، ہمیں عذاب اور تکلیف سہنی پڑے گی، ہمیں تکلیف کو برداشت کرنا پڑے گا. تو ہر روز یہ صبح اٹھ کے پہلے زبان کی منت کرتے ہیں کہ مہربانی کرنا، تیری وجہ سے ہم مصیبت میں پڑ جائیں گے. تو فرمایا زبان کی حفاظت کیا کر، کم بولا کر، اور بولنے سے پہلے تولا بھی کر، بولنے سے پہلے تولا بھی کر. اور اگلی ایک اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگو تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو. کتنی چیزوں کی بولیے؟ کتنی چیزیں؟ دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں نبی تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں تمہیں جنت کی ضمانت عطا کرتا ہوں. حضور وہ کون سی چیزیں جن کی ضمانت دے دیں؟ فرمایا ایک جو دو جبڑوں کے درمیان ہے، کہ یہ حق بولے گی، یہ سچ بولے گی، یہ ظلم بھی نہیں کرے گی، یہ گناہ بھی نہیں کرے گی، یہ خطا کبھی نہیں بولے گی. فرمایا ایک اس کی ضمانت دے دو، ایک جو دو ٹانگوں کے درمیان نفس ہے اس کی ضمانت دے دو. جب تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو گے، میں نبی تمہیں جنت کی ضمانت عطا کر دوں گا. تو روزے کے اندر بولنا بھی کم چاہیے، ذکر و فکر میں رہنا چاہیے. کس میں رہنا چاہیے؟ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، پیارے آقا پہ درود و سلام پڑھنا چاہیے. اللہ اللہ اور رنگ کے اندر انسان کو حرکت لگا رہنا چاہیے، تب جا کے تیرے باقی جسم کا روزہ بھی پورا ہوگا، تیری زبان کا روزہ بھی پورا ہو جائے گا. ورنہ سارا دن کا بھوک اور پیاس برداشت کرنا، اس کو رب چاہتا نہیں ہے. تو تین چیزیں میں نے کہا تھی جو ابتدا کی تھی، چاہیے بندے کے من کو صاف کرنے کے لیے. وہ پہلا تھا کہ کم کھانا، دوسرا تھا کم بولیے کم سونا، اور تیسرا تھا کم بولنا. من سکت سلما، سرکار نے فرمایا جو جتنا چپ رہا وہ سلامتی پا گیا، جو خاموش رہا، دنیا کی باتوں سے گریز کرتا رہا اور دنیا کی باتوں سے بچتا رہا، فرمایا سلامہ وہ نجات پا گیا. جب یہ تین چیزیں پوری ہوتی تو انسان کا نفس کمزور ہوتا ہے، انسان کی روح توانا ہو جاتی ہے، انسان کی روح تکڑی ہو جاتی ہے، طاقتور ہوتی ہے. اور جب نفس کمزور ہو جاتا ہے، شیطان اس میں سواری نہیں کر سکتا. سوا انسان اپنا آرڈر اور حکم انسان کے نفس میں نہیں چلا سکتا. انسان کا نفس کمزور ہوتا ہے، روح توانا ہو کے اللہ کے قرب کی منزلیں طے کرنے لگ جاتی ہے، اللہ کے قرب کی منزلیں طے کرنے لگ جاتی. پھر جب یہ مقام آ جاتا ہے، تو جب اس درجے میں انسان پہنچ جاتا ہے تو پھر ہوتا کیا ہے؟ انسان چل یہاں رہا ہوتا ہے، اس کی روح اللہ کے عرش کا طواف کر رہی ہوتی ہے. جب انسان کا نفس لاغر ہو جاتا ہے، ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ انسان کے روح، اس کے رگوں کے اندر شیطان دوڑتا ہے جہاں خون سرکل کرتا ہے. ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، جہاں دم یا بلڈ چلتا ہے، جہاں خون بہتا ہے، وہاں شیطان بھی ساتھ ساتھ رواں رہتا ہے. تو جب جسم کمزور ہوا نفس، تو خون کا سرکل کم ہو گیا، خون کی سرکولیشن، بلڈ سرکولیشن کم ہوگی. جب سرکولیشن کم ہوگی، شیطان کا داؤ چلتا نہیں ہے. یہی وجہ کہ فرمایا خصاء امت الصیام، میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا اگر جوان اپنے آپ پہ کنٹرول نہ رکھ سکے اور نکاح بھی نہ ہو سکے، اور انسان کا نفس گناہ کی طرف جائے، اسے زنا کی طرف لے کے جائے، فرمایا خصاء امت الصیام، انہیں روزے رکھنے چاہیے، انہیں روزے رکھنے چاہیے. جب روزے رکھے گا نفس کمزور ہو جائے گا. جب نفس کمزور ہوا تو گناہ کی خواہش بھی کمزور. جب گناہ کی خواہش کمزور تو پھر اللہ کے قرب کی منزلیں بندہ طے کرتا جاتا ہے، بندے کا من اور دل صاف ہو جاتا ہے. پھر اس مقام پہ جا کے جب روح صاف ہو جاتی، قرآن ارشاد فرماتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ افلا تبصرون، بندے نگاہ جھکا کے اندر کیوں نہیں دیکھتا؟ تیرا مولا تو تیرے اندر تشریف فرما ہے، تیرا مولا تیرے اندر بولیے تشریف فرما ہے.
نہ کر منتا خاج خزر دیا تیرے اندر آب حیاتی ہو، شوق ندیوہ باڑ ہنیرے مت مل جائے چیز گواچی ہو۔ فرمایا اندر کو صاف کر، اس روح کو سائیکل کر، جب یہ تیری روح سائیکل ہو جائے گی، جب یہ روح صاف ہو جائے گی، پھر بندے کے اوپر رب کی صفت سمدیت کے انوار برسیں گے۔ رب کی صفت سمدیت کے، اللہ بے نیاز ہے نا، اللہ بولیے اونچا بولیے اللہ۔ جب بندہ کھانا بھی چھوڑ دیتا ہے، پینا بھی چھوڑ دیتا ہے، جب سونا بھی چھوڑ دیتا ہے تو بندہ بھی بے نیاز ہو جاتا ہے۔ بندہ بھی دنیا سے، ذرا بولیے دنیا سے، جب دنیا سے بے نیاز ہو گیا تو پھر جائے گا بھلا کدھر؟ جائے گا کدھر؟ بندے پہ صفت سمدیت آ جاتی ہے، اب اسے کھانے کی ضرورت نہیں، اب اسے پینے کی لوڑ نہیں، اب اسے کسی اور چیز کا احتیاج نہیں ہے، اب ساری ضرورتیں، اب ساری محتاجیاں، اب ساری لوڑیں وہ دنیا کی قدر کر چکا ہے۔ جب دنیا کی ہر ضرورت سے بندہ رخ موڑ لیتا ہے تو پھر اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ اب اتنا ڈھیلا سبحان اللہ نہیں، گج کے بولیے، آخر تک بولیے۔ پھر بندے پہ صفت سمدیت آ جاتی ہے، اللہ کی سمدیت کے انوار برستے ہیں، اب بندہ ساری کائنات سے رخ موڑتا ہے، اس ایک مولا سے اپنا ناطہ جوڑتا ہے، اور اسے ملائکہ مقربین کی صفتیں بھی مل جاتی ہیں۔ اللہ کے مقربین ملائکہ وہ ہیں جنہیں نہ کھانے کی ضرورت، جنہیں نہ پینے کی ضرورت، جنہیں نہ کبھی تھکاوٹ آتی ہے، نہ کبھی انہیں دنیا کی اور چیز کی ضرورت رہتی ہے۔ وہ اول شام سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کے ازل تک اور ابد تک ان کا وظیفہ کیا ہے؟ وہ بس صبح بھی رب رب کرتے ہیں، شام بھی رب رب کرتے ہیں، وہ ہر وقت اللہ اللہ کے اندر رہتے ہیں۔ تو بندہ جب ساری چیزوں سے ناطہ توڑ لیتا ہے تو ملائکہ مقربین کے زمرے میں شامل ہو جاتا ہے، اللہ کے مقرب بندوں کے دائرے کے اندر بندہ شامل ہوتا ہے۔ پھر ان کی غذا کیا ہے کہ وہ صبح بھی رب رب کرتے ہیں، وہ شام کو ہی بولیے۔ پھر بندے کو باہر کی چیزوں کی ضرورت، بس وہ خوراک بھی اندر سے لیتا ہے، خوراک بھی۔ آپ نے سنا ہوگا غوث جلی رحمت اللہ تعالی علیہ، ذنون مصری، بایزید بسطامی، جنید بغدادی علیہم الرحمہ، یہ سارے صوفیاء کی زندگی کو پڑھ کے دیکھیں، انہوں نے کئی سال بغیر کھانے کے گزارے ہیں، کئی سال بغیر روزوں، بغیر پیے کے گزارے ہیں، روزوں کی کیفیت کے اندر گزارے ہیں۔ تو وجہ کیا تھی؟ انسان تو اس طرح کبھی زندگی گزار سکتا نہیں ہے، وہ نفس کو اتنا کمزور کر دیتے ہیں، اسے اتنی ضرورت، روح ان کی اتنی طاقتور ہے، اسے خوراک ملتی ہے، نفس کو بھی ٹکڑا مل جاتا ہے، نفس کو انوار و تجلیات کا ٹکڑا ملتا ہے۔ اللہ کے قرب اور فضائی خاص کہ جب انوار برستے ہیں اور جسم اور نفس جب انتہائی لاغر ہوتا ہے، پھر روح توانا ہو کے اسے بھی اپنے ساتھ لے کے چل پڑتی ہے۔ ہوتا یہ خاکی ہے، خوراک یہ نوریوں کی لیتا ہے، ہوتا یہ خاکی ہے اور خوراک نوریوں کی لیتا ہے، اس لیے کئی سال گزر جاتے یہ سوتے بھی نہیں ہیں، یہ سوتے نہیں ہے، 30 سال تک، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر ادا کرتے ہیں۔ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ 40 سال تک عشاء کا وضو کیا اور ادا فجر کو بھی کیا ہے۔ غوث جلی نے عشاء کے وضو سے 30 سال تک جا کے فجر کی نماز کو پڑھا ہے، جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ ایک سیکنڈ بھی آنکھ لگی نہیں ہے، اونگ آئی نہیں ہے، عام انسان اس کیفیت کو سمجھ سکتا نہیں ہے۔ تو یہ مجاہدات کی کیفیت ہے، یہ روحانیات کی کیفیت ہے، اور اس روحانیت کا عملی جامع جو رب کائنات نے ہم جیسے گناہگاروں کو عطا کیا، وہ رمضان کا مہینہ بنا دیا ہے، جس کے اندر کھانا بھی کم ہے، سونا بھی کم ہے، بولنا بھی کم ہے۔ جب مہینہ گزر جاتا ہے بندہ ان انوار کی حفاظت کر لے جو مہینہ بھر تیری اور میری روح کو ملے ہیں، تو بندہ اپنی نگاہوں سے جہاں اٹھائے عرش اولاد تک کی تجلیات مشاہدات کو دیکھتا جائے۔
ہوتا یہ کہ ہم اس ٹیمپو کو برقرار نہیں رکھ سکتے، اس معیار کو مینٹین نہیں کر سکتے، اس کے اندر کمی آ جاتی ہے۔ تو جب کمی جاتی پھر ہمارا نفس طاقتور ہو جاتا ہے، پھر شیطان کا کرندہ بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ مجاہدہ جو شروع ہونے والا ہے اس کا کما حق ہو لوازمات کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، روزے رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری روح کو اپنے خاص انوار و تجلیات عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین۔